روحانیت کا سفر ہم میری جو وابستگی ہے بزرگان دین سے وہ میں تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں. اس سلسلے میں حضرت لال شہباز قلندر صاحب کے مزار پہ مجھے 2 دفعہ جانا ہوا. تو وہاں پہ جو ہے مجھے ان کے بارے میں صرف تھوڑی بہت ہی جو ہے نالج تھی اور اب بھی ہے. لیکن مجھے مطلب ایسا ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا. خیر ہم سب ہمارے کچھ حضرات تھے، ہم لوگ گئے اور حاضر وہاں پہ حاضری دی. ادھر جو ہے اس وقت عصر کی آئی تھنک نماز ہو رہی تھی، اذان ہو رہی تھی. تو ہم سب نے وہاں پہ مزار کے اندر چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے اور اس میں جو ہے نا وہاں پہ اونچا چبوترا ہے مسجد کی جگہ کا. تو بات بہت پرانی کر رہا ہوں میں، میرے خیال میں آئی کن ریممبر 10-12 سال پرانی وہ ہے. اب کیا چینجز آئی ہیں مجھے نہیں معلوم ہے. تو وہاں پہ چھوٹی اندر جو ہے نا وہ ان کی قبر سے ہٹ کے جو ہے نا وہ اندر ہی مسجد بنی ہوئی تھی اونچا چبوترے میں. تو وہاں پہ جو ہے ہم لوگ بیٹھ گئے، نماز ادا کی اور اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے نا کچھ بہت اچھے اہل علم جو ہے میرے ساتھ جو ہے نا وہ لوگ تھے. تو بلکہ میں ان کے ساتھ گیا ہوا تھا یہ کہنا چاہیے. تو وہاں ہم لوگ جو ہے نا وہ جو ہے اہل علم جو حضرات تھے وہ اپنا بیٹھ کے وہاں پہ پڑھنے لگے اور کچھ جو ہے چیزیں دیکھنے لگے. میں الگ جو ہے وہاں پہ بیٹھ گیا اسی چبوترے پہ اور میں نے پڑھنا شروع مطلب درود پاک ہی جو ہے میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اور نیت یہی تھی کہ میں درود پاک جتنا پڑھ سکتا ہوں میں پڑھوں اور حضرت لال شہباز قلندر صاحب کو جو ہے نا اس کا ثواب بخش دوں. یہ ایک ہوتی ہے چیز ہماری. تو وہ جو ہے میں نے پڑھنا شروع کیا اور ایز یوزول پڑھتے پڑھتے جو ہے نا میں چلا گیا مراقبے میں. مراقبے میں جا کے جو ہے نا میں نے پڑھ رہا تھا، کوئی چیز نہیں تھی. تو وہ ایک سوال میں نے وہاں پہ کیا مراقبے میں کہ میں بہت دور سے آیا ہوں حضرت، مجھے زیارت تو کرا دیجیے آپ. یہ سوال جو ہے میں نے میرا خیال میں 2 یا 3 دفعہ کیا. ہر 2-3 منٹ کے بعد جو ہے نا میں یہ سوال کرتا تھا. تو شاید تیسری دفعہ کے بعد جو ہے نا ایک دم جو ہے میرے نگاہوں سے جو ہے نا پردہ ہٹتا ہے. سامنے سامنے ایک بڑی ہی خوبصورت شخصیت جو ہے نا وہ بیٹھی عبادت کر رہی تھی. ان کے بال لمبے تھے اور جیسے قلندر کا ہوتا ہے بڑے ہلکے زیادہ بڑے بال نہیں، یعنی کہ کوئی کندھے کی طرح تک تھے، تھوڑے سے نیچے ہوں گے، ہلکے سے جو ہے نا گھنگرے والے تھے اور ان کی بڑی خوبصورت داڑھی تھی اور انتہائی نورانی جو ہے نا وہ چہرہ تھا. میں ان کو دیکھتا رہا تو انہوں نے پھر سر اٹھایا اور مجھے دیکھا. آنکھیں بڑی جو ہے نا ان کی مطلب ایک لال تھی اور ایک چہرہ بڑا خوبصورت، لیکن آنکھیں جو ہے آتی ہیں نا کہ اگر کوئی کسی نے جو ہے بہت زیادہ پڑھا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی کہ پڑھائی کی آنکھوں کا جو سرخائی ہے وہ کیسی ہوتی ہے وہ مجھے معلوم ہے. تو وہ ایک گہری جو ہے نا وہ آنکھیں تھیں ان کی اور بڑا ہی جو ہے نا ایک آنکھوں میں سے
واللہ عالم کیا تھا ان کے پورے چہرے پہ، روب دار شخصیت جو ہے نا وہ تھی. میں ان کو دیکھتا رہا، وہ مجھے دیکھتے رہے تھوڑی دیر، اور اس کے بعد انہوں نے ہلکے سے مسکرائے. میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور وہ پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے. آج یہ سلسلہ جو ہے نا منقطع ہو گیا یہاں پہ، اور جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ پردہ پھر آ گیا. تو میں نے اپنا مراقبہ ختم کیا، میں پڑھنے لگا. تو میرے جو کچھ دوست احباب جو کے ساتھ تھے، انہوں نے آواز دی. تو میں نے کہا کہ اتنی اب چلنے کا ٹائم ہو رہا ہے کہ کیا چلیں؟ میں نے کہا کہ یار وہ چادر لینی ہے، تو چادر اگر مل جاتی ہے تو اچھی ہے، مطلب پھر کہاں آنا ہوتا ہے جو ہے. تو انہوں نے کہا کہ چادر تو یار بڑی مشکل ہوتی ہے یہاں پہ جو ملنی ہے. میں نے پوچھ لیتے. تو وہاں پہ وہ چندے کا ڈبہ رکھا ہوا ہوتا، اس وقت رکھا ہوا ہوتا تھا بیچ میں جو ہے نا ان کی قبر سے ہٹ کے. تو وہ جو ہے میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا. اچھا یہ لوگ جو ہے نا انہوں نے پوچھ پاچھ تھا کہ یار ہم کو جو ہے چادر، وہ دیکھتے رہے ادھر ادھر کہ لیں کہ وہ جو صاحب ہیں جن کے پاس جو چیزیں آتی ہیں عموماً چادریں جو آتی ہیں، تو وہ ہمارا اسٹور ہے وہاں پہ جو ہے وہ رکھی ہیں، اور وہ صاحب جو ہے نا وہ ابھی نہیں ہے، چابی ان کے پاس ہے. میں نے کہا یار اچھا چلو. سب نے کہا چلو ٹھیک کوئی بات نہیں. وہ تھوڑا باہر گئے تو میں وہیں کھڑا ہوا تھا ڈبے کے پاس ہی، اور ان کی قبر مبارک کو میں دیکھ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا. اتنے میں ایک صاحب آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ لیں کیا چاہیے. تو میں ایک دم اچانک ہوا تو میں چونک کے جو ہے نا پیچھے میں نے پلٹا. میں نے سلام کیا. وہ ہوں گے کوئی میرا خیال میں 55-60 کی عمر کے تھے. تو میں نے کہا کہ وہ چادر چاہیے تھی، چادر نہیں ہے تو ہم چلے آئیں گے کوئی بات نہیں. کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کراچی سے آئے ہیں، اب پتہ نہیں کب آنا ہوا. کہہ رہے ہیں کہ اچھا رکو. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزار پہ جو ہے نا وہ ایک صاحب کھڑے ہوئے جو ہے نا ان کے ہاتھ میں چادر عموماً، یا اگر کوئی چیز ان کے پاس اگر چادر نہیں ہے تو پھر وہ مور کے پر ہوتے ہیں جو کر جھاڑتے ہیں وہ. اگر ان کے ہاتھ میں چادر ہوتی ہے تو پھر وہ چادر کو استعمال کرتے ہیں. مور کے پروں کی جو وہ ایک جھاڑن سی ہوتی ہے نا، وہ پتہ نہیں کیا کہلاتی ہے مجھے نہیں معلوم ہے، وہ استعمال نہیں کرتے. تو ان کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ایک وہ چادر تھی. تو کہہ رہے ہیں وہ میرے پاس آئے، اس سے پوچھ کے، اس سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ہے ان سے کچھ کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس نے اشارہ کیا کون؟ تو ان صاحب نے کہا کہ میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہیں. اس آدمی نے جو ہے نا لوٹا دیا. کہہ رہے ہیں کہ بولو اس کے نہیں ہے. وہ میرے پاس آئے کہہ رہے ہیں کہ بہت معذرت کہ آپ کو جو ہے نا ہم کچھ چیز دے نہیں سکے، ان کے پاس بھی ایک ہی چادر ہے. تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم تو حضرت کے پاس آئے تھے اور حضرت سے ہی ہم نے درخواست کی تھی کہ کوئی ہم آپ کے یہاں سے کوئی تحفہ لے کے ہم چلے آئیں. بھائی حضرت ہی ہیں، وہی دیں گے اللہ کے حکم سے، ورنہ تو ہم چلے آئیں گے کوئی بات نہیں. ابھی بس میں نے کہا کہ 4-5 منٹ میں ہم جا رہے ہیں. سلام کر کے ہم آخر سب. تو انہوں نے وہ مجھے دیکھتے رہے. کہنے لگے کہ اچھا رکو. وہ پھر اس صاحب کے پاس گئے جو قبر کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اور ان سے کچھ کہا. اس آدمی نے مجھے دیکھا اور چادر لی، اور آپ یو ڈونٹ بلیو کہ اس نے چادر ان کو نہیں دی جو کھڑے ہوئے تھے، اس نے چادر میری طرف اچھال دی، اور مجھے آواز آئی کانوں میں، لو لے جاؤ. بس ایک خوشی تھی کہ مجھے چادر جو ہے نا وہ مل گئی.
چادر ابھی رکھی ہوئی ہے میرے پاس. تو ایک چادر حضرت داتا صاحب کے وہاں سے جو ہے نا میں نے بڑی محبت سے جو ہے نا حاصل کی. اگر چادر رکھی ہوئی نہیں لیتا میں چادر کہتا ہوں کہ جو آپ نے قبر پہ ڈالی ہوئی ہے. حالانکہ وہ میرے خیال میں تو وہی ہوتی ہوں گی جو اندر جاتی ہیں ڈیفینیٹلی. لیکن میں کہتا ہوں کہ قبر یہ اٹھا کے مجھے جو ہے نا چادر چاہیے. پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, یہ میرے دماغ کا کیا ہے, فطور ہے کیا ہے, کہ میں بس اندر کی چادر نہیں لوں گا, وہاں کی جو ہے نا چادر جو بچھی ہوئی ہے وہ مجھے چاہیے. تو یہ ایک ان سے حضرت لال شہباز قلندر صاحب سے جو محبت کا رشتہ تھا. اور میں اب بھی جو ہے, اب تو نہیں, لیکن بیچ میں میرے خیال میں اس واقعے سے کچھ آگے پیچھے میں ان سے کافی جو ہے نا میں ان کو پڑھتا رہا, اور ان سے مراقبے میں جو ہے ان سے میری کچھ زیادہ نہیں کچھ ملاقاتیں میری ہوئیں. جو ملاقاتیں سے مراد یہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھا اور عبادت کرتے ہوئے. میں نے ان کو کبھی کسی سے گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ ایک بڑا خوشگوار جو ہے نا میرا زندگی کا واقعہ تھا, حضرت لال شہباز قلندر صاحب سے کو دیکھنے کا. چلیے, یہ قصہ جو ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے, اور ہم اس سلسلے میں چھوٹی موٹی کچھ اور واقعات ہیں وہ بیان کریں گے. اور اس وقت تک کے لیے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.